آپ قرآن کا بھی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ دین اسلام کا بھی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ اپنے والد و والدین کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ کیسے والدین کی نافرمانی کر رہے ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں سائیں میں تو ادھر مسجد میں ہوں، میرا ابو تو نواب شاہ میں ہے، میں ابو کا فرض نماز نہیں پڑھ رہا، نافرمانی ابو کا کیسے کر رہا ہوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بچپن میں جیسے بڑے ہوتے رہیں گے، آپ کا والد آپ کو ضرور بتاتا ہوگا کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، جائیں بیٹا، موبائل چھوڑے نماز پڑھیں، بیٹا یہ ٹیوشن کا ہوم ورک اسکول کا ورک وغیرہ چھوڑ کر آپ نماز پڑھیں، پھر یہ کام کرنا، بیٹا کھانا جب تک تیار ہو رہا ہے آپ نماز پڑھیں پھر کھانا کھا لینا۔ میرے پیارے دوستو، آپ کے والدین میں سے یا دوستوں میں سے یا عزیزوں میں سے کوئی ضرور کہتا ہوگا کہ جمعے کا نماز کا ٹائم ہو گیا، چلے جمعہ نماز پڑھنے، اذان ملا، عصر کا نماز ہو گیا چلو، مغرب کا نماز ہو گیا چلو، عشاء کا نماز ہو گیا چلو، فجر کا نماز ہو گیا چلو، تہجد کا ٹائم آ گیا ہے، ویسے رات کو 12-1 بجے تک جاگ رہے ہیں، موبائلوں پر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، چلو تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو اللہ کی رضا کے لیے نفلیں بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر میرے پیارے دوستوں ہم کبھی بھی یہ باتیں نہیں سوچتے ہیں، ہم اس طرف کبھی بھی نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان، وہ ابلیس، اس شیطان، اس ملعون نے محبوب کی امت کو اتنا جھگڑا ہوا ہے، اتنا جھگڑا ہوا ہے کہ ہم یا تو اولاد میں بزی، یا تو کاروبار میں بزی، یا تو اسکول میں بزی، یا مدرسے میں بزی، یا موبائل میں بزی، یا کسی بھی XYZ قسم کی مصروفیت کی بنا پر ہم سے فرض نماز چھوٹ جاتا ہے، ہم سے اللہ اور اس کی حبیب کی نافرمانی ہو جاتا ہے۔ اپنی من میں، اپنی چھاتی میں، اپنی گریبان میں ہم لوگ دیکھیں، اچھی طرح جان کر دیکھیں، جو اللہ کا اتنا بڑا فرشتہ تھا، اللہ نے اپنی ناراضگی پر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، قیامت تک وہ ابلیس کہتا جائے گا، ابلیس کہلائے گا، لعنتی کہلائے گا۔ آپ اور ہم سب اس کو، اللہ کے فرشتے اس کو لعنت کرتے رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کہا، مگر میرے پیارے دوستو ہم بچے ہوئے ہیں۔